السلام علیکم دوستو، میں ہوں عریض اور آپ ہیں اس وقت میرے چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو آج میں لائی ہوں آپ کے لیے ایپیسوڈ نمبر 17 اور آج میں وقت سے پہلے آ گئی ہوں، تو اسی خوشی میں میرا انسٹاگرام فالو کریں اور میرے فیس بک پیج کو بھی لائک کریں۔ اس کے بعد یار یہ مجھے یوٹیوب والا تھوڑا سا بھول جاتا ہے، رٹا میں نے اچھا خاصا لگایا ہوتا ہے لیکن مجھے روز ہی بھول جاتا ہے۔ میرے چینل کو عریشہ ناول کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اس کے بعد اس کو شیئر کرنے کا آپ کی مرضی ہے، یار دل کرتا ہے تو کرو، دل نہیں کرتا تو نہ کرو، لیکن لائک ضرور کرنا، کیونکہ آپ لوگ لائک کرو گے تبھی تو مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو ناول اچھا بھی لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا۔ تو آج ہے جناب ایپیسوڈ نمبر 17، تو شروع کرتے ہیں، چلیے آئیے۔ دستِ دارم قسط نمبر 17، تحریر عریشہ۔ تو بولو بیٹا سائیں، کیا فیصلہ کیا تم نے؟ کیا چاہتی ہو تم؟ واپسی یا پھر میری شرط قبول ہے تمہیں؟ بابا سائیں صوفے پر بیٹھے شاید اسی کے آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے بہت سوچا آپ کی شرط کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، مجھے آپ کی شرط منظور ہے، لیکن صرف 6 ماہ تک۔ 6 مہینے کے بعد میں واپس چلی جاؤں گی، اس کے بعد میں آزاد ہوں، میں اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاروں گی۔ آپ میرے ساتھ گیم کھیل رہے ہیں نا، آپ میرے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں نا، تو ڈیل تو شرطوں کے دونوں طرف کی شرطوں کے مطابق کی جاتی ہے، میری بھی ایک شرط ہے۔ اگر آپ کو میری یہ شرط منظور ہے تو میں اس شادی کے لیے تیار ہوں، اور اگر آپ کو میری یہ شرط منظور نہیں ہے اور مجھے ساری زندگی یہاں پر رکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے آپ کی یہ شرط منظور نہیں ہے۔ وہ بہت کچھ سوچ کر آئی تھی۔ بس ایک بات یاد رکھنا، بزنس کی دنیا میں شہرت وہی رکھتا ہے جو قیمت ادا کرتا ہے۔ تم کوئی شرط نہیں رکھ سکتی۔ اگر تم اپنی شرطوں پر ڈیل کرنے جا رہی ہو تو ہم یہ ڈیل کینسل کر دیں گے۔ وہ جو یہ سوچ کر آئی تھی کہ اگر 2 باتیں ان کی مانے گی تو ایک اپنی بھی منوائے گی، ان کے بدلے انداز پر حیران رہ گئی۔ میں کوئی خیرات نہیں مانگ رہی آپ سے، اپنا حق مانگ رہی ہوں، وہ چلا اٹھی۔ اس کے لہجے میں بدتمیزی صاف جھلک رہی تھی۔ لیکن جو طریقہ تم نے حق مانگنے کا اپنایا ہے نا بیٹا سائیں، یہ خیرات سے بھی بدتر ہے۔ اس طرح تو ہم کسی کو خیرات بھی نہیں دیتے جس طریقے سے تم اپنا حصہ مانگ رہی ہو۔ حق مانگنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، لیکن تم سے کیا شکایت، تمہیں تو تمہاری ماں نے اسی طرح سکھایا ہوگا، لیکن میں ہوں نا تمہیں سکھانے کے لیے کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ 6 مہینے تک تم اس رشتے کو نبھاؤ گی اور اس کے بعد دارم سائیں کی مرضی ہوگی کہ وہ تمہیں طلاق دینا چاہتا ہے یا نہیں، لیکن میں اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ یہ ڈیل 6 مہینے کی ہے اور 6 مہینے کے بعد جو چاہے کر سکتی ہوں۔ وہ ان کی بات کاٹتے ہوئے بولی، شوق سے کر سکتی ہو، تمہیں کسی بھی کام کے لیے نہیں روکا جائے گا۔ اگر تم چاہو تو واپس بھی جا سکتی ہو، لیکن طلاق کا فیصلہ دارم سائیں ہی کرے گا، تم نہیں، بلکہ اب سے 6 مہینے کے سب فیصلے دارم سائیں ہی کرے گا۔ مطلب کہ 6 مہینے کے لیے آپ مجھے دارم سائیں کا غلام بنا رہے ہیں؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بے یقینی سے پوچھنے لگی۔ میں تو تمہیں اس کی بیوی بنا رہا ہوں بیٹا سائیں، آگے تمہاری مرضی کہ تم کون سا مقام حاصل کرتی ہو۔ یہ تمہاری مرضی ہے کہ تم آگے کیا سوچتی ہو، کیا کرتی ہو، کس طرح سے اس تعلق کو نبھاتی ہو۔ میں ان سب چیزوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اب آگے کے سارے معاملات تم اور دارم سائیں طے کرو گے۔ اب تم جا سکتی ہو، جا کر شادی کی تیاریاں کرو۔ آج رات رسمیں مایوں ہوگی، کچھ ہی دیر میں مہمان آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس جمعے کو تمہارا نکاح دوبارہ سے دارم سائیں کے ساتھ کروایا جائے گا۔ جا کر تیاری کرو، ہفتے کے دن تمہاری رخصتی ہے، اور اپنی ماں کو بھی بے شک یہ بات بتا دینا کہ تمہارا باپ اس کی اور تمہاری پلاننگ کے بارے میں سب کچھ جان گیا ہے، اور یہ بھی بتا دینا کہ اپنی بیٹی کو یوں برباد نہیں ہونے دے گا۔ وہ اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کر خود ہی وہاں سے چلے گئے، جبکہ نور بھی مزید کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی، اسی لیے اپنے کمرے میں آ گئی۔ ارے واہ، تیاریاں شروع بھی ہو گئی، لگتا ہے مایوں کی رسم بہت دھوم دھام سے ہوگی۔ آخر کس کے بھائی کی شادی ہے؟ وہ بے حد خوشی سے گھر میں ہوتی شادی کی تیاریوں پر غور کر رہی تھی جب ثانیہ ہاتھوں میں پھولوں کی تھال لیے اوپر کی طرف جاتی ہوئی نظر آئی۔ ارے رک جاؤ یہ لڑکی، یہ سب کہاں لے کر جا رہی ہو؟ اور یہ جو دلہنوں کے زیورات منگوائے ہیں، اب کیا
زرنیش ہاتھوں اور پیروں میں دو چیزیں پہنے گی؟ وہ حیرانگی سے پھولوں سے سجے زیورات کو اوپر لے جاتے ہوئے پوچھنے لگے۔ ارے نہیں ادی، یہ ایک زری آپی کی شادی کے لیے ہیں اور ایک نور ادی کے لیے۔ دلہن دو ہیں تو زیورات بھی تو دو ہوں گے نا، دونوں کے آئیں گے نا۔ اچھا اب میں یہ جلدی سے اوپر چھوڑ کر آتی ہوں، پھر سکینہ خالہ میرے لیے بھی بنا رہی ہیں، ان سے لینے بھی ہیں۔ وہ خوشی سے کہتی اوپر کی جانب جا چکی تھی، جبکہ وہ اس کے الفاظ میں ابھی تک الجھی ہوئی تھی۔ وہ ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی جس کا اشارہ ثانیہ اسے دے کر گئی تھی۔ دو دلہنیں کیسے؟ دلہن تو زرنیش ہے، پھر نور کو کہیں نور شادی کے لیے مان تو نہیں گئی؟ وہ پریشانی سے سوچتی تیزی سے سیڑھیاں اترتی اپنی ماں کی کمرے کی طرف جانے لگی، جہاں سے آتی آوازوں نے اسے وہیں روکنے پر مجبور کر دیا۔ کس بات کی خوشی سائیں؟ اپنی بیٹی کی خوشیاں اپنی آنکھوں سے برباد ہوتے دیکھنے کے بعد میں کس بات کی خوشی مناؤں؟ جواب دے مجھے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی کی خوشیوں کو آگ لگا کر کسی اور کی خوشیوں میں شریک ہوں۔ میں اس شادی پر نہیں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، لیکن میں اس شادی میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ زرین بیگم کو جب سے پتہ چلا تھا کہ دارم شاہ کی شادی نور سے ہونے والی ہے، وہ بہت دکھی تھی۔ بند کرو اپنی اس ضد کو بیگم، وہ میرے بھتیجے کی شادی ہے اور میں وہاں پر ضرور جاؤں گا۔ تمہیں بھی شادی میں میرے ساتھ آنا ہوگا۔ میں اپنے بچوں کی وجہ سے اپنے بھائیوں میں کسی قسم کا کوئی اختلافات پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور میری یہ بات یاد رکھنا، میں اپنے بھائیوں سے بے حد محبت کرتا ہوں، اور میرے بابا سائیں کی خواہش ہے کہ ہم بھائی کبھی بھی ایک دوسرے سے الگ نہ ہوں۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ہم چاروں بھائی کبھی الگ نہیں ہوں گے۔ اسی لیے بہتر ہے کہ بچوں کے اختلافات یہیں بیچ میں مت لاؤ۔ اور جہاں تک بات ثنا کی ہے تو یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے اس کی جذبات کو ہوا دی۔ تمہیں کس نے حق دیا میری بیٹی کے لیے ایک نکاح شدہ انسان کے خواب سجانے کا؟ اگر آج میری بیٹی اداس ہے تو اس کے پیچھے صرف تم ہو، وجہ صرف تم ہو۔ یہ سب تمہاری غلطی ہے، لیکن انشاءاللہ اس کا بھی حل نکل آئے گا۔ ادا سائیں کہہ رہے تھے کہ ساحر کے لیے وہ گھر میں ہی کسی بچی کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ زرنیش کی شادی تو سنان سے ہو رہی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ساحر بھی کبھی بھی زاوش جیسی البیلی سی لڑکی سے شادی کے بارے میں سوچیں گے۔ انشاءاللہ ان کا فیصلہ ثنا ہی ہوگی۔ امید ہے کہ ثنا کا رشتہ گڑھ میں ہی ہو جائے گا، اور ساحر سائیں ہمارا دیکھا والا بچہ ہے، پھر ہماری بیٹی ساری زندگی کے لیے ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی۔ ہمیں اور کیا چاہیے؟ وہ سوچتے ہوئے بولے، جبکہ دروازے پر کھڑی ثنا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر بیٹھے۔ ان لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ دارم سے محبت کرتی ہے، اور دارم اس کی پہلی اور آخری محبت ہے۔ اس کی جگہ اس کے دل میں اور کوئی نہیں لے سکتا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اپنے کمرے کی جانب چلی گئی۔ اماں سائیں کمرے میں آئی تو اسے جلے پیر کی بلی کی طرح ادھر سے ادھر ٹہلتے ہوئے پایا۔ کیا ہوا؟ تم اس طرح پریشان کیوں ہو؟ خیریت تو ہے نا؟ اس نے جب سے دارم سائیں اور نور کی شادی کا سنا تھا وہ بے حد پریشان تھی۔ اس کی پریشانی کو سوچتے ہوئے ہی زرین بیگم نے اس کے کمرے میں آنے کا فیصلہ کیا تھا۔ میں ساحر ادا سے شادی نہیں کروں گی اماں سائیں۔ بابا نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میں دارم سے محبت کرتی ہوں اور کسی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ پلیز انہیں بتا دیجیے گا کہ میں ہرگز ساحر ادا سے شادی کے لیے تیار نہیں ہوں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، میں ساحر ادا سے شادی نہیں کروں گی۔ یہ کیا اول فول بکے جا رہی ہو؟ ثنا کیا کمی ہے ساحر سائیں میں؟ ماشاءاللہ سے ہر کام میں بہترین ہے، ہر چیز میں نمبر 1 ہے، خوبصورت ہے، بہادر ہے، سب سے بڑھ کر تعلیم یافتہ ہے۔ ویسے بھی فی الحال یہ بات گھر کے بھروں میں ہے، ابھی تو میرے خیال میں ساحر کو بھی یہ پتہ نہیں اس بارے میں کچھ بھی، اور تم اس چیز کو اپنے سر پر سوار کیے ہوئے ہو۔ میری ایک بات یاد رکھنا ثنا، ساحر ادا میں دارم سے بھی کم نہیں، ساحر سائیں بھی دارم سے کم نہیں ہے، یہاں تک کہ جائیداد میں بھی ان کا برابر کا حصہ ہے۔ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور سب سے بڑھ کر تم ہمیشہ اسی گھر میں رہو گی ہمارے سامنے۔ ساحر غصے کا ذرا تیز ہے، لیکن اس کا غصہ دارم سائیں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر تم دارم سے شادی کے لیے تیار ہو تو ساحر، تو پھر میں دارم سے شادی کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں ان سے محبت کرتی ہوں۔ میں نے ساحر ادا کو کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا، ایسا سوچ بھی نہیں سکتی میں ان کے بارے میں۔ میں ان سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ یا تو اس بات کو یہیں پر ختم کر دیں، اگر آپ اس چیز کے بارے میں آگے کا سوچتے ہیں تو پھر پلیز میری طرف سے انکار کر دیجیے گا۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولی، ثنا تمہارے بابا سائیں اس رشتے کے لیے راضی ہیں، اور وہ کچھ سوچ کر ہی راضی ہوئے ہیں۔ تمہارے ماں باپ سے بہتر تمہارے بارے میں اور کوئی نہیں سوچے گا۔ ہم بہت
سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کریں گے۔ میری جان، میں ساری زندگی دارم سائیں کی محبت میں تمہیں تباہ ہوتے نہیں دیکھ سکتی، لیکن میں دارم سائیں کے علاوہ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ اگر وہ میرے نہیں ہو سکتے تو کیا ہوا، میں ساری زندگی ان کی ہو کر رہوں گی۔ وہ آنسو بہاتے ہوئے بولے، یہ کیا بچپنا ہے ثنا، ٹھیک ہے سارا قصور میرا ہے، میں نے ہی تمہارے دماغ میں یہ سب ڈالا ہے کہ تمہاری شادی دارم سائیں سے ہو سکتی ہے۔ اب میں تمہیں مزید یہ بچپنا نہیں کرنے دوں گی۔ ان کی طرف سے بات چلتے ہی میں تمہارے رشتے کے لیے ہاں کر دوں گی اور ہم تمہاری شادی کا فیصلہ کریں گے، تم نہیں۔ ہم اپنی بیٹی کی زندگی ایک شخص کے نام پر برباد نہیں ہونے دیں گے۔ ایک غلطی مجھ سے ہوئی ہے، میں مانتی ہوں، لیکن یہ غلطی تمہیں ساری زندگی نبھانے نہیں دوں گی۔ یاد رکھنا، تمہارے ماں باپ ہیں، ہم تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے لیے غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ وہ غصے سے کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ ثنا وہیں بیڈ پر بیٹھی آنسو بہانے لگی۔ اماں سائیں، چاہے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائے، دارم سائیں کے علاوہ اور کسی کے بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ میں شادی کروں گی تو صرف اور صرف دارم سائیں سے۔ دارم سائیں کے علاوہ میری زندگی میں اور کوئی نہیں آ سکتا، کبھی بھی نہیں۔ اسے کمرے میں آنے کے بعد پتہ چلا تھا کہ آج صرف زرنیش کی نہیں بلکہ اس کی بھی رسمیں مائیوں کی جا رہی ہے، لیکن اس سے کون سا کوئی فرق پڑتا تھا۔ وہ ڈرامہ کرنے کا فیصلہ کر ہی چکی تھی تو یہ ڈرامہ کرنے کے لیے بھی تیار تھی۔ اسے ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن اب وہ اپنے حصے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ اگر وہ اپنے حصے کے لیے 6 مہینے کی شادی کے لیے تیار تھی تو پھر باقی کے دکھاوے پر بھی اسے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ پہلے ہلدی مائیوں جمعے کے دن کی جا رہی تھی، لیکن جمعے کو مولوی صاحب نے پاک دن قرار دے کر اس دن نکاح رکھ لیا۔ باقی ساری رسمیں جمعے سے پہلے ادا ہونی تھی، اسی لیے رسم مائیوں آج ہی رکھ لی گئی۔ سب لوگ جمع ہونا شروع ہو چکے تھے، جبکہ وہ بنا زیادہ کسی چیز میں انٹرسٹ لیے اوپر اپنے کمرے میں آ گئی، جہاں اس کے لیے ایک بہت خوبصورت ڈریس کے ساتھ پھولوں کے زیورات بیڈ پر رکھ دیے گئے تھے۔ بابا سائیں، آپ اتنی جلدی یہ سب کچھ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میری شادی ہو جائے گی اور ابھی کام ختم کر کے اندر داخل ہوا تھا۔ بابا سائیں اس کے سامنے ایک اور پھر سے سوال لیے حاضر تھے۔ ہاں بیٹا سائیں، تم سے بہتر پتہ ہے مجھے۔ میں تو سوچ رہا ہوں کہ گھر میں شادیاں چل رہی ہیں تو تمہارا بھی نکاح کر دیں گے تاکہ تمہارے سر پر صحرا سجا کر میں خوش ہو جاؤں۔ تم نے تو قسم کھا رکھی ہے اپنے باپ کو کوئی خوشی نہ دینے کی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے مایوسی سے بولے، بابا سائیں، آپ کو یہ ایموشنل بلیک میلنگ مجھ پر نہیں چلے گی۔ اگر آپ کی کوئی بیٹی ہوتی تو شاید کوئی بات بن بھی جاتی آپ کی، لیکن آپ کا تو ایک ہی بیٹا ہے یہاں پر، آپ کی دال نہیں گلنے والی۔ وہ لبوں سے سگریٹ لگاتا ان کے سامنے ڈبی کرنے لگا۔ اب تم مار کھاؤ گے مجھ سے، تمہارا باپ چھوڑ چکا ہے یہ، تم کب چھوڑو گے؟ وہ بڑے غصے سے اسے ڈانٹتے ہوئے بولے۔ اچھا آپ نے چھوڑ دی سگریٹ؟ کتنے دنوں کے لیے چھوڑی؟ وہ انہیں دیکھتے ہوئے مذاق اڑانے والے انداز میں گویا ہوا۔ الحمدللہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اب تم بھی چھوڑ دو، یہ صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے، بابا سائیں، آپ کو یہ بات بڑھاپے میں پتہ چلی ہے تو میں جوانی میں کیسے سمجھ لوں؟ میں بھی 30 سال کے بعد چھوڑ دوں گا۔ وہ کہاں پیچھے رہنے والوں میں سے تھا، وہ اپنے الفاظ سے ظاہر کرتا تھا کہ وہ انہی کا بیٹا ہے۔ بیٹا سائیں، آنے دو میری بہو کو، پھر دیکھنا تمہارے یہ تیور کیسے بدلتے ہیں۔ وہ اس کی باتوں سے مایوس ہو کر بولے۔ اسے سگریٹ چھڑوانا اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہ چھوٹی سی عمر سے ہی اس چیز کی طرف لگ گیا تھا۔ بچپن میں وہ انہی کے سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے اٹھا کر لبوں سے لگا کر اچھی خاصی مار بھی کھاتا تھا، لیکن چھوٹی عمر میں ہی جب ماں بچھڑ گئی تب جیسے تہذیب، تربیت، لحاظ، وہ ہر چیز بھول گیا۔ اتنی خوشفہم نہ ہوں بابا سائیں، یہ نہ ہو کہ آپ کا بیٹا آپ کی بہو کو بھی نشائی بنا ڈالے۔ وہ اپنی طرح وہ شرارت سے کہتے ہوئے بولا تو بابا نے ناراضگی سے اسے دیکھا۔ وہ کبھی نہیں سدھر سکتا تھا۔ تمہارا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس، بولو نکاح کے لیے راضی ہو؟ بات کر لوں؟ وہ اپنی بات پر پلٹ آئے۔ بھتیجی صاحبہ سے پوچھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے سگریٹ پینے والے لوگ اسے پسند نہ ہوں۔ ویسے پائپ کی مار بھولا نہیں ہوں میں، اس کی وجہ سے آپ نے پہلی بار مجھ پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ انہیں کچھ یاد دلاتے ہوئے کہنے لگا۔ وہ جو اس سے پوچھنے لگے تھے کہ ثنا اور زاوش میں سے کس کے لیے تیار ہوا ہے، اس کا قصہ یاد کروانے پر کہکا لگا اٹھے۔ مجھے لگا تھا تم اپنے لیے ثنا جیسی لڑکی کے لیے ہاں کرو گے، لیکن زاوش کے لیے ہاں کر کے تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ وہ تو میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے
مجھے لگا تھا تم ثنا جیسی لڑکی کے لیے ہاں کرو گے، لیکن ساوش کے لیے ہاں کر کے تم نے میرا دل خوش کر دیا۔ میرے گھر کے ساتھ ساتھ میرے بیٹے کا دل بھی آباد کرے گی۔ وہ اس کے فیصلے پر بے حد خوش تھے، لیکن ان کی خوشی پر وہ مسکرایا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ثنا ایک میچور لڑکی ہے اور وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتی تھی۔ اس کے ساتھ اس کی زندگی بہت اچھی گزرتی، لیکن اس کے دل میں دھارم سائیں تھا اور وہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کے لیے تیار نہیں تھا جو اپنے دل میں کسی اور کو بسا کر رکھے۔ لیکن ساوش اسے تو ایڈونچر کا شوق چڑھا تھا۔ وہ اس کے سامنے جیتا جاگتا ایڈونچر ہی تو تھی۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کسی نہ کسی طریقے سے وہ اسے مار پرواتی آئی تھی اور پھر اسے اچھی خاصی ڈانٹ پروا کر تالیاں بجاتی تھی۔ اس کی تالیاں تو اب وہ بند کروانے والا تھا۔ وہ اپنے طریقے سے سوچتے ہوئے وہ اسے سوچتے ہوئے سگریٹ کا گہرا کش لیتا ایک نظر بابا کو دیکھ کر مسکرایا، جو کافی خوش لگ رہے تھے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ آپ ابھی جا رہے ہیں اپنی بھتیجی کا رشتہ مانگنے کے لیے۔ ان کی خوشی کو دیکھتے ہوئے وہ انہیں دیکھ کر کہنے لگا تو وہ ہنس دیے۔ وہ اب میرا کام ہے بیٹا سائیں، تمہیں صرف ہاں کرنی تھی، باقی سب کچھ میں سنبھال لوں گا۔ تم بس اپنے سگریٹ پھونکتے جاؤ، اصل محبوب تو تمہاری یہی ہے۔ وہ اسے مسلسل سگریٹ پیتے دیکھ چوٹ کرتے ہوئے بولے تو وہ کہکا لگا کر ہنسا۔ سب سے پہلے تو I'm really sorry guys اتنی زیادہ ڈسٹربنس کے لیے، کیونکہ یہ میرا گھر نا بازار کے بالکل پاس ہے، اسی لیے میں دن میں ریکارڈنگ نہیں کرتی۔ اور اگر میں دن میں ریکارڈنگ کروں تو ایسے ہی نا گاڑیوں کے بینڈ باجے بجتے رہتے ہیں، پوں پوں پاں پاں، اور میں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہوں۔ کتنی دفعہ تو میں خود بیچ میں رک گئی، پتہ نہیں آپ کو بھی آواز آ رہی ہوگی یا نہیں۔ میرا گھر نا سڑک کے بالکل سائڈ پہ ہے، مین سڑک پہ، اور میں نا بالکل بازار کے چوک کے بیچ میں رہتی ہوں، اور یہاں پر نا یہی کام ہوتے رہتے ہیں سارا دن۔ رات کو تھوڑا سا سکون ہوتا ہے، تھوڑا سا وہ ہو جاتی ہے، سسٹم تھوڑا کم ہو جاتا ہے ان سب چیزوں کا، لیکن دن میں تو اس کا شور واللہ کیا ہی بتاؤں میں۔ لیکن آج کے لیے گزارا کریں، کیونکہ میں نے سوچا تھا کہ میں ٹائم پہ دوں گی اور ہم پڑوس میں جائیں گے جہاں پر فوتگی ہوئی ہے، تو اب میں واپس نہیں آ سکوں گی، اسی لیے میں شام کوئی آج ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے آپ کو دے رہی ہوں۔ تو چلیں اب ابھی کے لیے میرے پاس اتنا ہی تھا، تو ملتے ہیں اب اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور میرا چینل سبسکرائب کریں، میری ویڈیو لائک کریں، کمنٹ کریں، اور انسٹاگرام کو بھی میرا 15,000 کر دیں۔ ویسے کل کی ویڈیو میں تو آپ نے 100 ہی کھینچ لیے، میرا مطلب 100 فالوورز بڑھا دیے میرے، 200 اور فالوورز دے دیں اور میں 15,000 کی پارٹی کروں، وہ بھی بالکل اکیلے، آپ کو کچھ نہیں کھلانے والی۔ اور پھر انشاءاللہ میرا یوٹیوب کا چینل بھی 4,000 کا ہونے والا ہے، اس کے بعد صرف 300 سبسکرائبر رہ گئے، تو وہ بھی جلدی کریں۔ اس کے بعد فیس بک، ہائے اتنا میں تک گئی ہوں، تو اب خدا حافظ۔ آج کے لیے اتنا ہی تھا، اب ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں۔ خدا حافظ۔